السلام علیکم دوستو، داستان راؤ کے چینل میں خوش آمدید۔ یہ میرا ایک بہت ہی پیارا دوست ایشان، اس نے مجھے واٹس ایپ کے ذریعے ایک کہانی شیئر کی ہے، تو مکمل کہانی سننے کے بعد مجھے لگا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنی چاہیے۔ لہٰذا کہانی سننے سے پہلے آپ آیت الکرسی کا ورد کر لیجئے، کیونکہ جب بھی اس طرح کا ان کا ذکر ہوتا ہے تو لازمی ہمیں یہ سنتے ہیں۔ اور اگر کمرے میں لائٹ بند ہے تو کمرے کی لائٹ آن کر لیجئے اور اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھ کے دیکھیے گا تاکہ کہانی کا زیادہ مزہ آئے۔ چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ وہ بتاتا ہے کہ ہم اپنے پرانے سکول میں چلے گئے اپنی کچھ پرانی یادیں تازہ کرنے کے لیے۔ یہ سنسان پرانا سکول ہال جو کئی سالوں سے بند پڑا تھا، میری زندگی کی سب سے خوفناک اور عجیب جگہ بن گیا۔ میں اور میرے چند دوست بچپن کی یادیں تازہ کرنے کے لیے وہاں گئے۔ چھت کے ٹوٹے ہوئے پینل، دیواروں پر پرانی مٹی، کتابوں کی خوشبو اور پرانی میزیں ہمیں پہلی نظر میں ہی کچھ عجیب سا احساس دلا رہی تھی، مگر جیسے ہی ہم ہال کے اندر داخل ہوئے تو ایک سرد ہوا کا جھونکا آیا جو ہمارے جسموں میں کانپ پیدا کر گیا۔ ہر قدم پر ہمیں ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی ہمیں دیکھ رہا ہو۔ ہوا میں سرگوشیاں تھی جو انسانی زبان کی نہیں بلکہ کسی اور مخلوق کی لگ رہی تھی۔ میں نے کہا شاید یہ صرف میرا دماغ مجھ سے کہہ رہا ہے، مگر دوست کے خوفزدہ چہرے نے میری ہمت کو بھی کمزور کر دیا۔ ہم نے ہال کے کونے میں پڑی ایک پرانی کتاب کو دیکھا جو اپنے آپ سے صفحات پلٹ رہی تھی۔ ہر صفحے پر عجیب اور خوفناک علامتیں تھی۔ میں نے ہاتھ بڑھایا اور کتاب کو چھوا تو اچانک ایک بہت ٹھنڈی ہوا نے ہمارے جسموں کو جکڑ لیا۔ دوست نے چیخنے کی کوشش کی مگر آواز نہ نکلی۔ ہم نے ہال کے مرکز کی طرف دیکھا تو ایک سایہ دار شکل ہمارے سامنے تھی، انسانی شکل مگر آنکھیں نہیں، صرف گہرا سیاہ خلا، جیسے ایک روح زندہ جسم میں نہیں بلکہ ہمارے سامنے کھڑی ہو۔ وہ آہستہ آہستہ ہمارے قریب آ رہی تھی۔ ہم پیچھے ہٹے مگر زمین پر ہمارے قدم جم گئے، جیسے حال ہمیں اپنے اندر کھینچ رہا ہو۔ ہر چیز کا وزن بڑھ گیا۔ چھت سے ٹوٹے پینل گرتے ہیں مگر آواز نہیں، صرف ہلکی ہلچل۔ ہوا رک گئی اور ہم نے محسوس کیا کہ سایہ ہماری حرکت کے ساتھ بڑھ رہا ہے۔ دوست نے آنکھیں مجھ سے ملائی اور میں نے اسے بتایا کہ بس خاموش رہو اور سانس لینے کی کوشش کرو۔ سایہ ہمارے قریب آیا تو ہمیں ہماری پچھلی زندگی کی یادیں دکھائی دیا، جیسے یہ ہمارے ہر خوف اور راز دیکھ رہا ہو۔ ہم نے ہاتھ بڑھایا مگر کچھ ہاتھ نہیں آیا، بس وہ سایہ ہمارے ارد گرد گھوم رہا تھا۔ اچانک ایک چیخ جو ہماری اپنی نہیں پورے حال میں گونجی۔ ہم دونوں گر پڑے، آنکھیں بند کی مگر آواز رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ جب ہم نے آنکھیں کھولی تو سایہ وہاں نہیں تھا، مگر کتاب اب بھی خود بخود صفحات پلٹ رہی تھی اور ہر صفحے پر ایک نیا نام اور نشان نمودار ہو رہا تھا۔ ہم نے فوراً بھاگنے کی کوشش کی مگر دروازے کی طرف جیسے ہی کوئی قوت ہمیں دکال رہی ہو۔ ہم نے ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑا اور جیسے ہی ہم دروازے تک پہنچے دروازہ خود بخود کھل گیا۔ باہر نکل کر ہم نے سانس لیا مگر آنکھیں بار بار پیچھے حال کی طرف جا رہی تھی، اور مجھے یقین ہے کہ وہ سایہ اب بھی وہاں ہے، ہماری ہر سانس کے بیچ، ہر سرگوشی میں انتظار کر رہا ہے، جیسے یہ حال کبھی ہمیں جانے نہیں دے گا۔ ہم نے فیصلہ کیا کیا کبھی دوبارہ یہاں نہیں آئیں گے، مگر اگلی رات ہم نے خواب میں وہی سایہ دیکھا۔ حال کے اندر قدم رکھتے ہیں، دیواریں حرکت کر رہی تھی، چھت سے دھات کے ٹوٹے ہوئے پینل جگڑ رہے تھے مگر آواز نہیں۔ کتاب کے صفحات خود بخود پلٹ رہے تھے، ہر صفحے پر ہمارے نام اور راز لکھے جا رہے تھے۔ ہر خیال خوفناک ہو گیا۔ میں نے محسوس کیا کہ سایہ ہمارے اندر آ گیا ہے۔ صبح جاگنے پر بھی ہم نے اپنی آنکھیں بند کی تو وہ سایہ موجود تھا۔ دوست نے بھی یہی خواب دیکھا۔ ہم نے کوشش کی کہ اسے نظر انداز کرے مگر جب بھی ہم نے اسکول ہال یا کسی سنسان جگہ کا ذکر کیا تو سایہ ہمارے آس پاس محسوس ہونے لگا۔ ہم نے پولیس اور مقامی لوگوں سے پوچھا مگر کسی نے کبھی اس حال کے بارے میں کچھ نہیں بتایا۔ حال خالی ہے مگر حقیقت یہ ہے کہ وہ سایہ ہماری زندگیوں میں داخل ہو گیا۔ ہم جب بھی اکیلے ہوتے ہیں ہم محسوس کرتے ہیں کہ ہر قدم پر، ہر کونے میں وہ موجود ہے۔ کبھی کبھی حال کی پرانی آوازیں گھر کے کمرے میں بھی آتی ہیں۔
ہمیں سانس لینے میں دقت ہوتی ہے۔ میں جانتا ہوں کہ یہ سایہ ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے، ہماری زندگی کا حصہ بن چکا ہے۔ ہم کبھی بھی حقیقی طور پر آزاد نہیں ہو سکتے۔